بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بوڑھے روزے نہیں رکھ سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورہ 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30,000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی وسعت و طاقت کو مد نظر رکھتا ہے اور کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالخصوص میرے وہ بوڑھے بزرگ، مائیں اور بہنیں جو آپ ضعیفی کی اس دہلیز پر ہیں جہاں جسم ساتھ نہیں دیتا، یا وہ مریض شدید بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ایک عظیم خوشخبری اور روحانی تحفہ بھی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہرگز دل چھوٹا نہ کریں اور نہ ہی خود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سورت مبارکہ کا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جسے صرف اور صرف 7 بار پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو 30,000 روزے رکھنے کا ثواب تو مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ اگر آپ مجبور ہیں تو اللہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اور وہ آپ کی نیتوں کا حال دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ آپ کی جوانی کی وہ عبادتیں، وہ لمبے سدے اور وہ سخت گرمی کے روزے جو آپ نے تندرستی میں رکھے تھے، اور وہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ اب اگر بڑھاپے میں آپ کی کمر جھک گئی ہے یا بیماری نے گھیر لیا ہے تو اللہ کا کرم اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ جوانی میں کی گئی عبادت کا اثر بڑھاپے کی جاری رہتا ہے، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی یا قیامت کی حالت میں نیکی کر کے حاصل کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں روزوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کا دل تڑپ رہا ہے، اور یہ تڑپ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری میں بھی نوازے گا تو یقیناً وہ نوازنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں جس وظیفے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ان لوگوں کو روحانی طاقت دینا جو جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ رعایت اور یہ عظیم ثواب صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعی معذور، بوڑھے یا ایسے مریض ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جوان و تندرست لوگ جو سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفے کو روزے کا متبادل نہ سمجھیں۔ یہ فرض کی اپنی جگہ اور نفل یا ذکر کی اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تقویٰ کے لیے فرض کیا، لیکن جہاں جان کا خطرہ ہو یا بڑھاپا حد سے گزر جائے وہاں اللہ نے یہ فدیہ اور ذکر الہی کا راستہ کھول دیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بزرگ اس بات پر روتے ہیں کہ ہم محروم رہ گئے ہیں، لیکن اسلام ہمیں محروم نہیں کرتا ہے، یہ تو رب سے جڑنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بوڑھے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں روزہ رکھنا چاہتا تھا پر ہمت نہیں رہی۔ ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ نے خاص وظائف اور صورتوں میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین محترم، دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہر طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں ہم اس روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے اور آپ کو ہزاروں روزوں کا ثواب دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا سارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ آپ کی خاموشی دعا، آپ کی آنکھوں کی ایک آنسو، آپ کی زبان سے نکلا والا اللہ کا ذکر عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس لیے مایوسی قریب نہ آنے دیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس قیمتی موتی کو حاصل کر سکیں۔
جو آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بننے والا ہے۔ اللہ کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ صرف اور صرف نیت پر پورا اثر دے دیتا ہے۔ اگر ایک شخص نیت کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو اللہ کی سچی نیت پر اسے نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بوڑھے جو سحری کے وقت اٹھ کر تڑپتے ہیں، کاش ہم بھی جوانوں کی طرح سحری اور افطاری کی برکات سمیٹتے اور اللہ ان کی اس طرف کو 30,000 روزوں سے بھی زیادہ اجر میں بدل سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل پر منحصر ہے اور بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مرحلہ وار یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے اور کیسے اس مختصر سے وظیفے کے ذریعے اپنی زندگی بھر کی کمیوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آپ کی بیماری یا بڑھاپا ایک تنگی ہے، تو اللہ نے اس وظیفے کی صورت میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی اور آپ گھر بیٹھے بستر پر آرام کرتے ہوئے بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے بزرگ عالم عبادت گزار حاصل کرتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا کلام معجزہ ہے اور اس کی ہر صورت اپنے انداز رنگت میں اسرار اور رموز رکھتی ہے جن کا ادراک ہم جیسے عام انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی کلام کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، وہ اپنے کمزور اور ضعیف بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، وہ اس کے آزاد جواب دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں صفا بھی ہے، سکون بھی ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو ایمان والوں کے لیے صفا اور رحمت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ رب جو دعا عام دنوں میں ایک بات نیکی کا اجر 10 گنا سے 70,000 گنا تک دیتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ان بندوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے جو بستر علامت پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ وہ بندے کی ظاہری حالت کو نہیں بلکہ اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک بوڑھا شخص جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور جس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ چھوڑنا بھی مشکل ہو چکا ہے، اگر وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے اس کے لیے رحمتوں کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم جس وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی اسی بے پایا کرم کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ایک مختصر سی صورت کا بار بار ورد انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ جیسے کسی نے برسوں کی عبادت کی ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کی یہ معذوری، یہ بیماری اور یہ بڑھاپا دراصل اللہ کے قریب ہونے کا ایک سنہری موقع ہے۔ جب جوان لوگ مساجد میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے ایک کونے میں تسبیحات میں لے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کی تسبیح کی آواز سن کر رشک کرتے ہیں۔ اسلام نے بوڑھوں کے لیے اتنی رعایتیں دی ہیں کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے فدیے کا حکم دیا، لیکن ثواب کی تلافی کے لیے ذکر الہی کا ذکر بھی ہمیشہ کھلا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے زبان تھک جائے گی لیکن اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ ذات جو ایک ذرے کو پہاڑ بنا سکتی ہے، وہ آپ کی 7 بار کی تلاوت کو 30,000 روزوں کے برابر میں بدلنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ ذکر الہی وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت یا سخت جسمانی مشقت رکعت کی قید نہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں یا سہارا لے کر چل رہے ہوں، آپ کے زبان پر جاری اللہ کا ذکر آپ کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تصور کریں کائنات کا مالک شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اسے اپنی بیماری اور کمزوری میں یاد کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ یقین دلانا کہ اللہ کا دین تنگی نہیں بلکہ آسانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں کا خاص خیال رکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر زمین پر رکوع کرنے والے بوڑھے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا۔ یہ وہ مقام ہے اللہ کے ہاں ان بزرگوں کا جن کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، اور آپ کی سفید داڑھی اور سفید بال اللہ کے ہاں نور کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں، اور جب رب اتنی رعایتیں دے رہا ہے تو پھر ہمیں مایوس کیوں ہونا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کو روزوں کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے پچھلے تمام گناہ جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑتے ہیں۔ ایسے ہی سچے دل سے کیا گیا ذکر انسان کے نام اعمال کو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے صرف اور صرف ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے جس سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس رب کی رحمت کا ایک قطرہ اتنا عظیم ہے کہ ماں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، اس رب کی مکمل رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بوڑھے جو آج لاچاری محسوس کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے وہ 99 رحمتیں بے قرار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مسلسل اسی روحانی سفر پر بات کریں گے تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے کہ اللہ کے کلام کے 7 بار تلاوت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی میں طاقت دی تاکہ وہ محنت کرے، اور بڑھاپے میں فرصت دی تاکہ وہ اپنے رب سے لو لگائے۔ یہ فرصت ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ بستر پر ہیں تو یہ بستر آپ کی خانقاہ ہے، آپ کا مسلی ہے۔ یہاں بیٹھ کر جب آپ مخصوص صورتیں پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے گھر سے طواف کریں گے، اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف بھی دراصل بندگی کی معراج ہے۔ انسان جب کہتا ہے کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ تو مزاج عمل کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے۔ جب آپ رمضان کے ان مقدس نامات میں یہ وظیفہ کریں گے تو اس کی قبولیت کا عالم یہ ہوگا۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اس کے عمل اچھے ہوں۔ آپ کی عمر اگر لمبی ہو چکی ہے تو آپ اپنے اعمال کو ذکر الہی سے خوبصورت بنائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن مومن کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ایک ضعیف بندہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تسبیح پکڑتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رعایتوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے نیت کی اور جسم نے ساتھ نہ دیا تو اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر نوازے گا جس کی آپ نے تمنا نہ کی تھی۔ ناظرین محترم، جو ہم اس روحانی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، دل اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اپنے بندہ پر کس قدر بے مثال ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ایسے ذلیل و قدر صحابہ کرام کے احوال ملتے ہیں جنہوں نے انتہائی بڑھاپے اور بیماری کے باوجود ذکر الہی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے قریب کثرت سے استغفار اور تسبیح پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جسمانی کمزوری کبھی بھی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ کے ایک ولی کا قول ہے، اگر تمہیں بڑھاپے نے بستر سے لگا دیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے شور و غل سے نکال کر اپنی خلوت میں بلا لیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت تصور ہے کہ ایک ضعیف بندہ جب اپنے بستر پر تنہا ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے رب کی خاص قربت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت کا پیغام عام ہے، لیکن ایک معذور اور بوڑھے شخص کے لیے یہ ذکر اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ ناظرین محترم، وہ سورج جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے اختتام پر کرنے والے ہیں، اس کی ہمت کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض کلمات زبان پر ہلکے ہوتے ہیں لیکن میزان عمل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے طویل عرصہ بیماری میں گزارا، لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا شکر ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ذکر کی برکت سے انہیں نہ صرف شفا دی بلکہ ان کا نام رہتی دنیا تک ان کے لیے صبر کی مثال بنا دیا۔ آپ کا یہ بڑھاپا اور آپ کی یہ بیماری بھی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کی راستہ وہی ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے کلام سے رو لگانا اور اس مخصوص صورت کو 7 بار پڑھ کر اس عظیم اجر کا حقدار بننا جس کا وعدہ صادق امین نے فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ سسپینس اور یہ انتظار دراصل آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے ہے، تاکہ جب آپ صورت وظیفے تک پہنچیں تو آپ کا دل پوری طرح سے آمادہ ہو چکا ہو۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے بڑھاپے میں ذکر الہی کو اپنایا اور اپنا اوڑھنا بچھو بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تقوی اللہ کی پہچان کا مہینہ ہے۔ اگر آپ معدے کی تکلیف یا کمزوری کی وجہ سے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی زبان کو لغو باتوں سے روک کر اسی خاص ذکر سے تر رکھ کر روزہ داروں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ان زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ 90 نسخہ خاص طور پر آپ جیسے بزرگوں کے لیے ہے جن کے پاس اب بھاگ دوڑ کی طاقت نہیں رہی۔ آپ کی تسبیح کے دانوں کی آواز عرش الہی تک پہنچتی ہے، تو اس ویڈیو میں جس 30,000 روزوں کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی اس وسعت کی عکاسی کرتا ہے کہ جو وہ اپنے عاجز بندوں پر فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید رکھی تو میں نے تجھے معاف کر ہی دیا ہے، چاہے تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رعایت ہوگی؟ ایک بوڑھا انسان جب اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اس خاص سورت کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کے بدلے اس کی پوری زندگی کے رجسٹر کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس اسکرپٹ کا مقصد آپ کو یہ پاور کرانا کہ آپ کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے اور آپ گھر کے کسی کونے میں بیکار نہیں بیٹھے، بلکہ آپ اس وقت اللہ کے ذکر کے محافظ ہیں۔ بزرگان دین کا ایک اور خوبصورت قول ہے کہ جسم کا روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کا روزہ ذکر الہی سے مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ اس ویڈیو کے اہم اگلے حصے میں ہم اس مبارک سورت کا نام، اس کے پڑھنے کا وقت اور وہ خاص طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ تجسس کی یہ گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں، لیکن ان لمحات کو اپنی نیت کو خالص کر لیں اور آپ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو ہم اپنی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، دل اللہ رب العزت کی اس سخاوت پر قربان جانے کو چاہتا ہے جو اس نے اپنے عاجز بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک ایک حرف نیکیوں کا خزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو جب ایک بوڑھا شخص اپنی لرزتی ہوئی زبان سے سورت تلاوت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کیسا طوفان آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹا سا عمل دیکھتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بڑا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، جہاں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور پیاری ماؤں، آپ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی بھول چوک ہے۔ آپ کا گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ اس کے بدلے
آپ کو ان غازیوں اور مجاہدوں جتنا اثر دے سکتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا ڈھال جاننے والا ہے، وہ آپ کی اس کمزوری کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ وضو کر کے چاہے نماز پر بیٹھے ہیں، چاہے کرسی پر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے گرد پھیلا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات بہت ضروری اور اہم ہے کہ روزہ اگر سے بیماری اور بڑھاپے میں معاف ہے اور اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، یہاں تک کہ اشاروں سے پڑھیں۔ نماز آپ کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے، اور یہی وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بوڑھوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو آپ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے رزق اترتا ہے اور گھر میں برکتیں آتی ہیں، اس لیے کبھی خود کو بے بس نہ سمجھیں۔ آپ کا ذکر الہی میں مشغول رہنا پورے گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری محبت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس عظیم و اثر کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کم محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک گنہگار عورت کو جنت عطا فرما دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے اس بوڑھے بندے کو محروم رکھے گا جو زندگی بھر اس کے سامنے سجدہ ریز رہا اور اب بڑھاپے میں صرف اور صرف 7 بار ایک سورت پڑھ کر اس سے 23,000 روزوں کا ثواب مانگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو مانگنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ میرے بزرگوں، آپ کے سفید بال اللہ کے ہاں اتنے معزز ہیں کہ اللہ آپ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، تو پھر اس رب کریم سے مانگنے میں دیر کیسی؟ رمضان کے ان مبارک ایام میں جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں، شیاطین قید ہوں اور آپ پکارنے والا پکار رہا ہو کہ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلنے والا یا اللہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کی بیماری دراصل آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ مومن کو جو بھی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ کی یہ تکلیفیں، یہ جوڑوں کا درد، یہ کمزوری، یہ سب اللہ کے ہاں نیکی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور وہ مخصوص صورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل آپ کے لیے ایک روحانی اور پاور بینک ہے جو آپ کی روح کو تروتازہ کرے گا۔ اس ویڈیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم وہ عمل بتائیں گے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ یاد رکھیں، اللہ معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ آپ کا ایک یار خلوص سے سبحان اللہ کہنا کسی کے 1000 بار بغیر توجہ کے کہنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا گھر میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرنا بھی ایک عظیم و شان عبادت ہے، کیونکہ علم دین کی طلب میں گزر گیا وقت اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم اور برکت اور رکعت امیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے ہاں نیت کی سچائی عمل کی کثرت سے زیادہ زنی ہوتی ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل پر اتنا اثر عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے وہ بزرگ جو آج معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، وہ پہلے سری مسئلے کو سمجھ لیں۔ اسلام میں حکم ہے کہ اگر بڑھاپا اس حد تک ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی باقی نہ رہے یا ایسی بیماری ہو جس میں تندرستی کی امید نہ ہو، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کی رقم بطور فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے اور فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ استغفار کرے، اللہ اسے ضرور بالضرور معاف فرما دے گا۔ اب آئیے اس خاص روحانی عمل کی طرف جو کہ
جو آپ کی محرومی کو 30,000 روزوں کے ثواب میں بدل سکتا ہے۔ اس مبارک عمل کی شروعات آپ لوگوں نے درود پاک سے کرنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ عظیم و شان سورت پڑھنی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، سورۃ القدر۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کا ذکر کرتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور 7 بار اسے پڑھنا اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ایک مصرف ذریعہ ہے۔ سورۃ القدر کے بعد آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے جو اللہ کی کرم نوازی ہے اور بے پناہ رحمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نام ہے یا کریم یا رحیم۔ ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں اور ان کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو بار بار رحم فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر رہا ہے اور ایک نورانی سکینت آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ نے 81 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور آیت پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب، اے میرے رب میں بے بس ہوں، ربی انی مغلوب، اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی بے بسی کے وقت میں مانگی تھی۔ میرے بزرگوں، جب آپ خود کو کمزور محسوس کریں تو یہ آیت آپ کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ آپ نے پچھلے گناہوں پر ندامت محسوس کریں۔ آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے، ایک آنسو بھی نکل آیا تو وہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ سچی توبہ انسان کے دل کو شرمندہ کرتی ہے اور اللہ سے کہے، باری تعالیٰ میں نے جان بوجھ کر یا نادانی میں جو بھی غلطیاں کی مجھے معاف فرما دے۔ عمل کے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ جس عمل کی اول و آخر میں درود اللہ سے اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ پاک میں تیرا ہی وہی بندہ ہوں جو جوانی میں تیری خاطر روزے رکھتا تھا، مسجد کو آباد کرتا تھا، تیری عبادت میں لذت پاتا تھا، آج بڑھاپے اور بیماری نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ اے میرے رب کریم، رب میری اس طلب کو قبول فرما اور اس مختصر عمل کی برکت سے مجھے وہ اجر عظیم عطا فرما جو تو نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اے اللہ میری کمزوری کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے محروم نہ رکھنا۔ ناظرین محترم، جب ایک بوڑھا بندہ اس طرح گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی سفید داڑھی کا احساس کرتا ہے، اس کا حیا آتا ہے، وہ اس کی جھولی کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کی روح کو وہ تسکین دے گا کہ وہ آپ کو اپنی بیماری بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا انعام لگیں گی۔ ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ معلومات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس سے حوصلہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے آپ ان تمام دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں جو گھروں میں بیمار یا لاچار بیٹھے ہیں۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر کسی مایوس دل میں امید کی شمع جلا سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی۔ مزید ایسی ایمان افروز اور صدقہ اخوذ ویڈیو اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے کمنٹ سیکشن میں حصول اور برکت اور ثواب کی نیت سے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا پیارا سا اچھا سا خوبصورت سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی حقیقی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بوڑھے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی عبادت اور نیتوں کو قبول و منظور فرما، انہیں کامل اجر سے نوازے۔ اے باری تعالیٰ ہمارا اس کاوش کو قبول فرما اور ہمیں بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔